بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صاحب شاکر و حقیقی دارالحکومت اسلام آباد سے. اس وقت 3-4 رپورٹس ہیں اور وہ رپورٹس آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں. وہ ہیں انڈیا کے بارے میں. انڈیا کے اندر اس وقت کتنی ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے. انڈیا کی جو افواج ہیں، انڈین فوج آپس میں دست و گریباں ہیں، انڈین فورسز آپس میں دست و گریباں ہیں. ایک رپورٹ آئی ہے صرف انڈین آرمی کے بارے میں، اور انڈین آرمی کے بارے میں وہ رپورٹ یہ ہے کہ جو انڈین فوج ہے، جو دنیا کی بڑی افواج میں سے ایک تصور کی جاتی ہے، اس میں اب ریفارمز کی ضرورت ہے. اس کا ڈھانچہ جو ہے وہ بالکل برباد ہو چکا ہے، اور اس کا پروفیشنلزم زیرو پہ پہنچا ہوا ہے. پروفیشنلزم نہ ہونے کے برابر ہے. ان کی ٹریننگ اور ان کے اندر کا جو ڈسپلن ہے، اصل جو فوج کا ایک ہی چیز ہوتی ہے ڈسپلن اور چین آف کمانڈ، وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہو چکے ہیں. اور اگر بھارتی فوج میں ریفارمز نہ کی گئیں، اصلاحات نہ کی گئیں، تو اس سے بڑا ایک تباہی جو ہے وہ آ سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو بری فوج، زمینی فوج جو ہے، وہ فضائیہ نیوی آپس میں دست و گریباں. پھر بپن راوت کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی، اور وہ ایک نیا ایجنڈا لے کے آنا چاہ رہا ہے، اور اس نئے ایجنڈے کے تحت انڈین فوج کو صرف ہندوؤں کی فوج بنانا ہے، اور باقی غیر ہندو جتنے بھی ہیں ان کو فارغ کرنا ہے، تاکہ ایک کیا کہنا چاہیے ایکسٹریمسٹ، انتہا پسند جو ایک فورس جو ہے ریاست کے امبریلا کے نیچے وہ قائم رہ سکے. اور جو اس کے اندر مزاحمت ہوتی ہے، جو مختلف، کیونکہ بھارت بہت بڑا ملک ہے اور اس میں جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے شہری ہیں ان کا بہت بڑا حصہ ہے. سکھ بہت زیادہ فوج میں ہیں، مسلمان بہت ہیں، عیسائی بہت ہیں. تو وہ ایک ایسا ڈھانچہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ اوپری لیول پہ صرف اور صرف ہندو پہنچے، اور وہ RSS اور BJP کا جو تصور ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، اور انڈیا بیسیکلی جیسے پاکستان ہے، جیسے اسرائیل ہے، وہ ایک طرح کی ہندو ریاست بن جائے اور مکمل کنٹرول ہندوؤں کا ہو. لیکن اس میں جو اگلی بات ہے، جو ریفارمز کی بات کی جا رہی ہے، یہ ایک ڈیٹیل رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس میں نریندر مودی جو ہیں، یہ حکومت، یہ موجودہ 17 سنگل سروس یونٹوں کو 5 تھیٹر کمانڈ کے تحت لانا چاہتے ہیں، اور یہ اس پہ کام کر رہے ہیں بپن راوت. لیکن دوسری جانب بپن راوت اور فضائیہ کے درمیان آپس میں بہت زیادہ سربراہ جو ہیں راکیش کمار سنگھ جو ہیں، ان کے درمیان معاملات چل رہے ہیں چین آف کمانڈ کی وجہ سے. پھر یہ ہے کہ جو اسلحہ خریدا جا رہا ہے، جو پہلے سے موجود ہے فضائیہ کے پاس، زمینی فوج کے پاس، نیوی کے پاس، وہ موسٹلی زیادہ حصہ وہ ناکارہ ہو چکا ہے. وہ بالا کوٹ کے بعد جو پاکستان نے درگت بنائی انڈین فوج کی، اور ابھی نندن والا واقعہ، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ 2 جہاز پاکستان نے گرا دیے، ایک انہوں نے خود گرا دیا. اسی طریقے سے ان کا پورا سسٹم، کمیونیکیشن سسٹم ہم نے جیم کر دیا تھا. پھر چائنا، پاکستان کے بعد چائنا کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا، تو چائنا نے تو بالکل ہی ان کو زیرو کر دیا. پاکستان نے بھی کر دیا تھا، اللہ کا شکر ہے. چائنا نے بالکل آؤٹ کلاس پرفارمنس تھی، اور بالکل محدود لیول پہ محدود لڑائی، اور اس میں بہت بھاری اسلحہ بھی استعمال نہیں کیا. یعنی صرف اپنی پروفیشنلزم کی وجہ سے اور اپنی ٹیکٹیکل ٹیکٹکس کی وجہ سے چائنا نے ان کو فارغ کر دیا. اس پہ اب یہ مسلسل سٹڈیز ہو رہی ہیں، اور امریکہ جو انڈیا کو وہ چائنا کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتا ہے. ساؤتھ چائنا سی کا جو معاملہ ہے، اور جاپان، انڈیا، امریکہ اور آسٹریلیا،
یہ کواد بنا ہوا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو بھی اس وقت جاتا ہے انڈیا، جس ملک کے ساتھ جو ملک بھی انگیج کرتا ہے، وہ آسٹریلیا ہو، جاپان ہو، امریکہ ہو، تو سب سے پہلے جو رویا جاتا ہے وہ یہ رویا جاتا ہے کہ ہمیں جدید ترین اسلحہ دیا جائے، جدید ترین جہاز دیے جائیں، جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی دی جائے اور جدید ترین ڈرون ٹیکنالوجی دی جائے اور ہماری فوج کو ٹریننگ دی جائے. اب وہ یہ سارے کام، یہ ساری ان ڈیٹیل رپورٹ ہے اور یہ کسی پاکستانی ادارے کی نہیں ہے، یہ سب کچھ اس میں بیان کر دیا گیا ہے. اس کے خاص طور پہ ڈرون ٹیکنالوجی ان کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے. پھر ایک اور جو اگلا ہے، ابھی تو یہ تو ہے ریگولر آرمی کا معاملہ. اب ان کے وہ گوریلا جنگ بھی نہیں لڑ سکتے. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور دیگر علیحدگی پسندی کی جو تحریکیں چل رہی ہیں وہاں پہ، ان کے ساتھ انڈین فوج جو ہے وہ ابھی تک اس کا رزلٹ 0 ہے، جبکہ مقابلے میں پاکستان کی فوج جو ہے وہ مہا پروفیشنل ہو چکی ہے. 9/11 کے بعد یہ جو دہشت گردی کے خلاف سو کالڈ جنگ تھی، اس میں یہ تو ہوا ہمارے ساتھ، ہماری جانیں گئیں، ہماری معیشت ہوئی، لیکن اس کا ہمیں فائدہ بہت ہوا. ہماری فوج جو ہے وہ اس وقت ایسی فوج بن چکی ہے کہ وہ ود ان نو ٹائم، بغیر کسی نوٹس کے، وہ کسی بھی جنگ کے لیے، کسی بھی حملے کے لیے، کسی بھی دفاع کے لیے وہ تیار ملتی ہے. اور پاکستان میں جو طویل ترین جو ہے یہ پراکسی لڑائی تھی وہ لڑی گئی اور پاکستان نے سب کا صفایا کیا. وہ سوات آپریشن سے لے کے ضرب عزم، رد الفساد اور دیگر جتنے بھی لانچ کی گئے آپریشن، وہ سارے کے سارے. تو انڈین آرمی جی اس وقت شدید ترین مشکلات کا شکار ہے اور جدید اسلحے کی ضرورت پہ زور دیا جا رہا ہے اور ریفارمز کرنے کی بات کی جا رہی ہے. دوسری رپورٹ انڈیا کے بارے میں وہ بھی بہت ہی اس سے بھی خطرناک ہے اور یہ بھی امریکن رپورٹ ہے. امریکی ذرائع ابلاغ نے فرسٹ ٹائم اس کو پبلک کیا ہے اور اس رپورٹ میں کیا ہے جی، یہ ہے کہ بھارت میں جو یورینیم ہے، یعنی جوہری مواد، قدرتی جوہری مواد جو ہے، اس کے تحفظ کے پروٹوکولز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اور اس وقت انڈیا دنیا کا ایک واحد ملک ہوگا جہاں پہ جوہری مواد جو ہے وہ غیر محفوظ ہو چکا ہے. اور یہ جوہری مواد پرائیویٹ گروپس کے، پرائیویٹ کالعدم تنظیموں کے، جنگجو گروپوں کے ہاتھ میں بک رہا ہے. اور اس یورینیم کو، قدرتی یورینیم کو، جوہری مواد کی خرید و فروخت میں اور چوری میں ملوث کون ہے؟ انڈیا کے جوہری تنصیبات میں کام کرنے والوں کے ملازمین، بڑے بڑے سائنسدانوں کے جو بچے ہیں اور جو ملازمین کام کر رہے ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. یہ ڈیٹیل رپورٹ ہے اور اس میں بھی گزشتہ کئی اشروں سے بھارت میں جی کئی اشروں سے جو قدرتی یورینیم ہے وہ چوری ہو رہے ہیں اور چوری کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں اور یہ جوہری تنصیبات کے سیفٹی اینڈ سیکورٹی نظام جو ہے انڈیا کا وہ نان فنکشنل ہو چکا ہے. اور اب جو خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ دانستہ کیا جا رہا ہے اور اس میں انڈیا کے ریاستی ادارے جو ہیں اور انڈیا کے جو ایجنسیز ہیں وہ بھی ملوث ہیں اور وہ دانستہ یہ کام کر رہے ہیں اور مختلف جو پراکسیز تیار کی جا رہی ہیں ان کو یہ بیچا جاتا ہے ان آفیشلی. جوہری مواد ان کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ پرائیویٹلی جوہری ہتھیار تیار کر سکیں اور ان کو یوز کر سکیں. یہ اس بات کا خدشہ مقبوضہ کشمیر میں بھی ہے، اس بات کا خدشہ ادھر بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے. اب اس میں 90 کے عشرے سے لے کے جی اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے.
اور یہ کروڑوں روپے مالیت کی یورینیم جو ہے یہ چوری ہوتی ہے، بیچی جاتی ہے۔ 2003 میں، 2008 میں، 2013 میں، 2016 میں اور 2019 میں ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ جن میں بھارت میں جو جوہری مواد ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب ہے، لوگ پکڑے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو چھڑوا لیا جاتا ہے، خفیہ ہاتھ حرکت میں آتا ہے اور ان کو چھڑوا لیا جاتا ہے۔ 2003 میں جہادی گروپ جماعت المجاہدین کے ارکان سے بنگلہ دیش کے ایک گاؤں میں 225 کلو گرام یورینیم برآمد ہوا، اور یہ مواد جو ہے یہ یورینیم کی کان میں کام کرنے والے ملازمین نے حاصل کیا۔ اور یہ کہاں سے حاصل کیا؟ یہ بھارتی تفتیش جب ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ یورینیم جو ہے مشرقی بھارت جادوگوڑا کی کان سے حاصل کیا گیا، اور اس میں جہادی گروپ جو ہے وہ ملوث تھا، اور وہ اس سے جوہری ڈرٹی ہتھیار بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، میں جان بوجھ کے وہ لفظ استعمال نہیں کرتا، تو یہ وہ بنا رہے تھے۔ اور اس میں 2008 میں بھی ایک ایسا واقعہ، اس میں بھارت کے اٹامک منرل ڈویژن کے ملازم کا ایک بیٹا ملوث نکلا تھا۔ پھر 2013 کے واقعے میں یہ مواد جو ہے وہ بائیں بازو کے ایک گوریلا گروپ کے چند اہلکاروں کو پولیس نے جب حراست میں لیا تو یہ ان کے پاس سے ملا، اور یہ بھی یورینیم تھا، اور یہ بھی جوہری ہتھیار بنانے والا گروپ تھا، گوریلا گروپ۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سری لنکا کے خلاف بھی جو گوریلا جنگ شروع ہوئی تھی اس کو انڈیا سپورٹ کر رہا تھا۔ پاکستان میں بھی جو کلبھوشن والا نیٹ ورک تھا، کراچی، ہمارا خیبر پختونخوا، بلوچستان، یہاں پہ بھی یہ انصاروں کو منظم کیا جا رہا تھا، اور پھر افغانستان میں بھی۔ تو یہ انتہائی خطرناک، جو سائنٹسٹ ہیں، آگے جو ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل یہ U-235 ہے، U-238 ہے، U-235 U-235 آئسوٹوپ کی مقدار کو بڑھاتا ہے، یعنی کہ وہ ٹیکنیکلٹیز۔ لیکن یہ جو یورینیم انڈیا کی مارکیٹ میں اور انڈیا کی مختلف کانوں سے جو چوری ہوتا ہے اور مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا ہے، تو یہ جوہری ہتھیار بنانے والا ہی ہوتا ہے اور اس سے بنتے ہیں، یہ ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں۔ اور اس میں اب جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ کام ہوتا کسی مسلمان ملک کا اور پاکستان جیسے ملک میں ہوتا تو آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اس وقت کیا طوفان ہونا تھا۔ تو بھارت میں اس وقت 23 جوہری توانائی کے ریئیکٹر کام کر رہے ہیں، اور اکثر میں یہ چوری ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے 26 نئے ریئیکٹر بنائے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی جو اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے، یہ عالمی ایجنسیز کہہ رہی ہیں، عالمی ادارے جو ان چیزوں کو، ان پروٹوکولز کو دیکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں کسی قسم کا کوئی سیکورٹی کا بندوبست نہیں ہے، اور یہ پرائیویٹ گروپس کو کھلے عام، یہ تو وہ کیسز ہیں، وہ رپورٹس ہیں جو کہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اور اس سے ہٹ کر جتنے چھپائے جاتے ہیں یہ ایک الگ داستان ہے۔ تو یہ امریکہ ہو یا برطانیہ، تمام ادارے جی اب اس بارے میں کافی آگے۔ پھر ایک جو اسی رپورٹ میں کمپیریزن بھی کیا گیا ہے، کمپیریزن یہ کیا گیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، انڈیا کے ساتھ اس کو فیور کرتی ہیں اور ان کے جرائم پہ پردہ ڈالا جاتا ہے۔ اور اگر کمپیئر کیا جائے پاکستان اور انڈیا کو، تو پاکستان پہ چیک جو ہے 1000 گنا زیادہ، ایران پہ زیادہ، لیکن انڈیا پہ نہیں۔ اور دوسرا ایک 25 ممالک کا کلب ہے، تو جو سب سے انڈیا کا 23واں نمبر ہے، ایران اور کوریا سے پہلے، یعنی کہ سب سے خطرناک ملک جو ہیں، غیر محفوظ ملک، وہ ایران اور کوریا کو کہا جاتا ہے، اور وہ 24واں اور 25واں نمبر ہے، جبکہ انڈیا کا 23واں نمبر ہے۔ تو یہ سچویشن ہے اس وقت۔ اب ایک اور انڈیا کے بارے میں رپورٹ، وہ ہے
کہ دونوں، میں آپ کو خبر دی تھی کہ آسام اور میزورام میں دونوں میں جھڑپیں ہوئی ہیں، دونوں کی سیکورٹی فورسز میں، اور 100 سے زیادہ زخمی اور کئی ہلاک۔ اب یہ ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ آسام کے وزیر اعلیٰ نے، میزورام کے وزیر اعلیٰ نے اپنے آسامی وزیر اعلیٰ کے خلاف FIR درج کروا دی ہے، ان کی سیکورٹی فورسز پہ، ان کے پولیس چیف پہ اور سب پہ، اور باقاعدہ طور پہ مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے۔ تو 2 صوبے جو ہیں وہ اس وقت آمنے سامنے ہیں، اور یہ ساری ڈیٹیل اس وقت 2 اہم ترین ریاستیں جو ہیں وہ باہم دست و گریباں ہیں اور حالت جنگ میں ہیں۔ تو یہ ہے انڈیا کی صورتحال، انڈیا کے بارے میں رپورٹس، اور ایک اور رپورٹ ہے وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔